آپ کے سامنے وہ جملہ جو حضرت سعد ابن حشام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، فرماتے اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما جان میں سائل بن کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ حضور کا خلق کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کا تعارف کیا ہے؟ فقالت کان خلقہ القرآن، سید عائشہ فرمانے لگی کہ قرآن نہیں پڑھا، سارا کا سارا قرآن وہ میرے نبی کی سیرت ہی تو ہے، قرآن کو یہ اعزاز ہے، قرآن میرے نبی کی شریعت بھی ہے، قرآن میرے نبی کا پیغام بھی ہے، قرآن میرے نبی کا اعلان بھی ہے، قرآن میرے نبی کا پروگرام بھی ہے، قرآن نے میرے نبی کی سیرت کو دیکھا تو اسے حدیث اور اسے خبر اور روایت کہتے ہیں، جو کہ آج کا عنوان قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ میں اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے وہ جملہ جو حضرت سعد ابن حشام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، فرماتے اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما جان میں سائل بن کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ حضور کا خلق کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کا تعارف کیا ہے؟ فقالت کان خلقہ القرآن، سید عائشہ فرمانے لگی کہ قرآن نہیں پڑھا، سارا کا سارا قرآن وہ میرے نبی کی سیرت ہی تو ہے، قرآن کو یہ اعزاز ہے، قرآن میرے نبی کی شریعت بھی ہے، قرآن میرے نبی کا پیغام بھی ہے، قرآن میرے نبی کا اعلان بھی ہے، قرآن میرے نبی کا پروگرام بھی ہے، قرآن نے میرے نبی کی سیرت کو بھی بیان کیا، صورت کو بھی بیان کیا، قرآن نے نبی کی جلوت کو بیان کیا، قرآن نے نبی کی خلوت کو بیان کیا، ویسے آپس میں مناسبت بھی بے شمار ہے، قرآن اور صاحب قرآن کا ایسا جوڑ ہے، قرآن میں بھی رحمت ہے، میرے نبی میں بھی رحمت ہے، قرآن بھی شفا، صاحب قرآن بھی شفا، قرآن بھی برکت، صاحب قرآن بھی برکت، قرآن بھی من جانب اللہ، صاحب قرآن بھی من جانب اللہ، قرآن میں بھی عیب کوئی نہیں، صاحب قرآن میں بھی عیب کوئی نہیں، قرآن بھی لا ریب ہے، صاحب قرآن بھی لا ریب ہے، قرآن بھی لا جواب ہے، صاحب قرآن بھی لا جواب ہے، قرآن بھی با کمال ہے، صاحب قرآن بھی با کمال ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی رب العالمین نے خود لیا، واللہ یعصمک من الناس، قرآن پہ بھی رب کی حفاظت کا پہرا، صاحب قرآن پر بھی رب کی حفاظت کا پہرا، قرآن کی تعلیمات ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ قرآن جو پیغام لے کر آیا وہ عالمگیر پیغام ہے، وہ عالمی پیغام ہے، قرآن کی دعوت قیامت تک کے لیے ہے۔ صاحب قرآن کو دیکھتا ہوں باقی نبیوں کی طرح آپ کی نبوت ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، زمین و زمان کے نبی، شجر و حجر کے نبی، بر و بحر کے نبی، لوح قلم کے نبی، پربت و صحرا کے نبی، میرے آقا تو سورج کی چمک کے نبی، چاند کی دمک کے نبی، ستاروں کی جگمگاہٹوں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، خلاؤں کے نبی، نباتات کے نبی، نباتات کے نبی، عرش کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرش کے نبی، فرشیوں کے نبی، الغرض جیسے قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، حضور کی نبوت کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، قرآن بھی عالمی کتاب ہے، حضور کی نبوت بھی عالمی نبوت ہے، قرآن کا پیغام عالمگیر ہے، حضور کا پیغام عالمگیر ہے، اس سے بڑھ کر جملہ بدل کے یوں کہتا ہوں قرآن بھی رحمت، حضور بھی رحمت، قرآن بھی شفا، حضور بھی شفا، قرآن بھی ہدایت، حضور بھی ہدایت، فرق یہ ہے قرآن کو ہدایت کہتے ہیں، صاحب قرآن کو ہادی عالم کہتے ہیں، قرآن کو رحمت کہتے ہیں، صاحب قرآن کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کہیں گے جی فرق کیا ہے؟ اگر دونوں ہی رحمت ہیں، دونوں ہی بابرکت ہیں، فرق کیا ہے؟ اپنے اکابرین اور بڑوں کی توجہ کا سہارا لے کر اپنے ذوق میں یوں سمجھانا چاہوں گا، فرق یہ ہے قرآن میں قال جو چیز قال ہے، ذات مصطفیٰ میں وہ چیز حال ہے۔ قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کر کے دکھاتا ہے، قرآن میں علم ہے، ذات مصطفیٰ میں عمل ہے، قرآن میں صبر ہے، صاحب قرآن اس صبر کا صابر ہے، قرآن میں شکر ہے، صاحب قرآن اس شکر کے شاکر ہے، قرآن میں دعوت ہے، صاحب قرآن اس دعوت کے داعی ہے، قرآن ایک واعظ ہے، صاحب قرآن اس واعظ کے واعظ ہے، قرآن ایک تقریر ہے، صاحب قرآن اس تقریر کے مقرر ہے، قرآن ایک خطبہ ہے، صاحب قرآن اس خطبہ کے خطیب ہے، قرآن ایک واعظ ہے، صاحب قرآن اس واعظ کے واعظ ہے، یوں کہوں قرآن ایک رسالہ ہے، صاحب قرآن اس رسالے کے رسول ہے، قرآن ایک خبر ہے، صاحب قرآن اس خبر کے مخبر ہے، قرآن ایک کلام ہے، صاحب قرآن اس کلام کے متکلم ہے، قرآن کو ناپاہل کہتے ہیں، صاحب قرآن کو نبیون کہتے ہیں، قرآن میں پیغام ہے، صاحب قرآن اس پیغام کے پیغمبر ہے، اس سے بڑھ کر یوں کہوں قرآن کہتا ہے، صاحب قرآن میں عمل نظر آتا ہے، قرآن میں جہاد، صاحب قرآن اس جہاد کے مجاہد ہے، قرآن میں تبلیغ ہے، صاحب قرآن اس تبلیغ کے مبلغ ہے، قرآن میں اعلان ہے، صاحب قرآن اس اعلان کے اعلان ہے، اس سے بڑھ کر قرآن کا دعویٰ ہے لا ریب
ريب فيه، تو صاحب قرآن کے لیے بھی کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كُلِّ عَيْبٍ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ادھر بھی رب کا پہلا، ادھر بھی